السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ہمارے ایک ہیں بھائی عبدالشکور صاحب، جو یوں سمجھو غیر مقلدین کا ایک بہترین علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، اتنے کوئی وہ بڑے علامہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا اور اللہ نے اسے مہارت دی ہے غیر مقلدین کے خلاف۔ تو بھائی عبدالشکور کی ایک ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بڑی زبردست ہے، رفع الیدین کے سلسلے میں، سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کی، تو غیر مقلدین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو اتنی بری تشبیہ دی، تو پھر آپ وطر اور عیدین میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ اسی کا جواب دینے کے لیے آج میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو وہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں جس میں مالی اراکم رافعی ایدیکم کے واضح الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، نماز کے اندر دیکھا، کیونکہ آگے جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے اندر سکون اختیار کریں۔ تو ہماری جو رفع یدین ہے، ہم اگر وطر میں کرتے ہیں تو وہ ذکر کے ساتھ ہے۔ گھوڑا جو پونچھ ہلاتا ہے وہ بغیر ذکر کے ہلاتا ہے، گھوڑے کی پونچھ کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خالی ہلاتا ہے۔ جیسے اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کے اندر، واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر وطر میں تو اللہ اکبر کے ساتھ اٹھاتے ہیں، عیدین میں اٹھاتے ہیں تو زائد تکبیروں میں اٹھاتے ہیں، وطر میں بھی زائد تکبیر ہے اور عیدین میں بھی زائد تکبیر ہے، تبھی ہم اٹھاتے ہیں، خالی بغیر ذکر کے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ حضرات جو امام صاحب کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، یہ وہاں پہ رفع یدین کر دیتے ہیں اور رکوع بغیر ذکر کے یہ جاتے ہیں۔ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے تو بندہ بیت الخلاء بھی بغیر ذکر کے نہیں جاتا۔ یہ نماز جو جامع عبادت ہے اس کے اندر بغیر ذکر کے ایک حرکت کر رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت، پہلے رکوع کی آیت بتا رہی ہے کہ نماز قائم کرو ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ یہ نماز میں سجدہ بھی جا رہے ہیں تو بغیر ذکر کے جا رہے ہیں، اور اہل حدیث حضرات رکوع جا رہے ہیں بغیر ذکر کے جا رہے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے زور لگایا ہوا ہے جن کے اوپر محدثین نے باب باندھے ہیں، محدثین نے باب باندھنے کے بعد اسے بے شمار صحابہ کا عمل قرار دے دیا، اور جس کے اوپر صحابہ کا اجماع تھا اس عمل پہ، اس عمل کے خلاف جس عبداللہ بن عمر کی حدیث پیش کی جاتی ہے اسی سے ہی ترک مل جاتا ہے، جس صحابی سے پیش کرتے ہیں اسی صحابی سے ترک ثابت کر دیا جاتا ہے، پھر بھی نہ ماننا، ضد کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق۔ ابو بکر صدیق کی جو روایت ہے وہ مسند ابی یعلا صفحہ نمبر 922 اور رقم نمبر 5037 پر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے پوری نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کی۔ اس کے تمام راوی سکہ راویوں کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایات لائے ہیں رفع یدین کرنے کی، تو وہ اپنی صحیح جامع صحیح کے اندر کسی بھی بدری صحابی سے ایک بھی روایت نہیں لائے ہیں، تمام غیر بدری صحابہ سے روایت لائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 303 ہجری میں آئے، انہوں نے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو رفع یدین کرنے کی حدیثیں لائے ہیں وہ سب لانے کے بعد آخر میں نیچے باب باندھتے ہیں، ترک ذالک کا باب باندھ کر یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ رفع یدین کرنے کی جو بھی حدیثیں چاہے وہ رکوع کی ہیں چاہے سجود کی ہیں، ترک ذالک کا باب باندھ کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اوپر والی تمام حدیثیں متروک العمل انہوں نے قرار دی، محدثین نے قرار دی، ہم نے نہیں، ہم اپنی بات نہیں پیش کر رہے، محدثین کی۔ اور امام ترمذی نے بھی اسی طرح یہ احادیث لا کر رفع یدین کی حدیث لا کر نیچے ترک کا باب باندھ کر صرف شروع تکبیرہ تحریمہ کی رفع یدین کا ذکر کر کے باب باندھا، اس شروع تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کے بارے میں باب باندھ کر نیچے حدیث عبداللہ بن مسعود لا کر اسے بے شمار صحابہ کا عمل قرار دیتے ہیں، محدثین قرار دیتے ہیں، بے شمار صحابہ کا عمل، اور اہل کوفہ تابعین و تبع تابعین کا عمل قرار دیتے ہیں، بے شمار صحابہ کا عمل قرار دیتے ہیں۔ اور اہل کوفہ کے اندر تو ترک رفع یدین کے اوپر اجماع تھا۔ تمام جو تاریخ کی کتابیں آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اہل کوفہ جو تھے جس کو دارالخلافہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، وہاں پہ تو ترک رفع یدین پر اجماع تھا۔ اور جہاں تک ان کی لکھنے کی بات ہے کہ محدثین نے یہ ترک جز لکھی ہے رفع یدین کی، تو یہ اس کا جو مرکزی راوی ہے محمود بن اسحاق، جو مرکزی راوی ہے اس کا وہ بھی مجہول ہے، اس کی توثیق عند المحدثین ثابت تو کریں، پھر کہیں کہ محدثین نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ہاں ہمارے محدثین نے جس طرح یہ زبیر علی زئی کو محدث الاثر کہتے ہیں، اسی طرح مولانا عبدالغفار ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 814 ترک رفع یدین کی حدیثیں لا کر
کتنی حدیثیں؟ 814 ترک رفع یدین کی حدیثیں لا کر ترک رفع یدین کی کتاب لکھی ہے، پڑھیں تو صحیح۔ یہ ہے حقیقت۔